بہت سے لوگوں کے لیے یہ ماریجوانا کے پودے ہوں گے، مگر در حقیقت یہاں تحقیق ہو رہی ہے۔ لیبارٹری میں ڈی این اے سیکوینس کے ذریعے ان سبز پتوں سے قیمتی معلومات حاصل کی جاتی ہے۔ اسٹیون سین اور ان کی ٹیم نشہ آور بوٹیوں میں چھپے راز کھوجنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ ان کی مسلسل نشو و نما کا تجزیہ کیا جا رہا ہے۔ ان کے نتائج ایک بڑے ڈیٹا بینک میں جمع کیے جاتے ہیں۔ چند پودے کیڑوں کے حملے سے متاثر ہوتے ہیں، جبکہ کچھ کا مزاحمیتی نظام ہمارے لیے دلچسپی کا باعث ہے۔ اس طرح کچھ کی پیداوار دوسروں سے زیادہ ہے، بعض نمو تیزی سے پاتے ہیں۔ ان کے کیمیائی خواص میں فرق ہے۔ ہمارے پاس بعض پودوں میں THC ہے اور بعض میں نہیں، مگر ان میں دیگر دلچسپ کیمیائی مادے موجود ہیں۔ کینیبس، جن میں 400 سے زائد ایسے کیمیکلز ہیں جو ہماری روزمرہ زندگی سے ادویات تک اور خوراک کی صنعت سے لے کر کاسمیٹکس تک ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں۔ پیور جین کی ٹیم اب تک ایسے 200 مادے شناخت کر چکی ہے۔ کس پودے کے کیا خواص ہیں، یہ جاننے کے لیے محققین کو پودے کی جینیٹک معلومات جانچنا ہوگی، یعنی ڈی این اے۔ انفرادی سیکوینس ہی میں ان خواص کی معلومات ہوتی ہے، مثلاً خوشبو، لچک اور کارآمد اجزا۔ پیور جین اب تک ہزاروں پودوں کے ڈی این اے کی جانچ کر چکی ہے، تاہم یہ فقط مصنوعی ذہانت کے استعمال سے ممکن ہوا۔ ان سائٹ کے ذریعے ہی پتہ چلا کہ کینیبس کے نئے پودے نئے خواص کے ساتھ کیسے اگائے جائیں۔ کینیبس اگانے والے سب سے بڑے اداروں میں سے ایک کو سب سے بڑا مسئلہ کیڑوں کے حملے کا ہے، مثلاً فنگس۔ اس سے 20 سے 25% پیداوار متاثر ہوتی ہے۔ یہ کل پیداوار کا ایک اچھا خاصا حصہ بنتی ہے۔ ہم اس وقت کراس بریڈنگ پر کام کر رہے ہیں تاکہ فنگس کے خلاف مزاحمت کے قابل پودے حاصل ہوں۔ جینیاتی معلومات کے علاوہ ڈیٹا بیس میں تجربات کی معلومات بھی موجود ہے۔ اب تک یہ ٹیم سینکڑوں پودوں کی تفصیلی جانچ کر چکی ہے اور ان کی تصاویر، پیمائش اور خوشبو وغیرہ تک کی معلومات درج کر لی گئی ہیں۔ ادھر لیبارٹری میں پودے کی اہم بافتوں پر تحقیق کی جا رہی ہے تاکہ حشرات کے حملے اور ان کے اصل رنگ کی معلومات حاصل ہوں۔ یہ نمونے پھر مستقبل کے استعمال کے لیے محفوظ کر لیے جاتے ہیں۔ ہم پورے پودے کو دیکھتے ہیں، اس کے تنے، اس کی شاخوں کو، اس سے پودے کی مجموعی شکل واضح ہوتی ہے، اور ایگرونومک خواص جیسے معاملات اب تک قدرے غیر معروف ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس شکل کے پودے سے زیادہ پیداوار ملتی ہے اور وہ صحت مند ہوتا ہے۔ کینیبس کے نئے پودے اگاتے ہوئے پودے کی شکل کی معلومات اور ڈی این اے کے علم کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جین میں تبدیلی کی بجائے محقق کراس بریڈنگ کی روایتی تکنیک استعمال کرتے ہیں۔ یوں مختلف خواص والے مختلف پودے استعمال کر کے نئے پودے بنائے جاتے ہیں۔ اسے مالیکولر بریڈنگ کہتے ہیں، اور اس صورت میں تو یہ ایک بزنس ماڈل بھی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں ادویات سازی کے لیے ایسا پودا درکار ہوگا جس میں کینیبینائڈ اور ٹرپین کی شرح منظم ہو، یا کوئی اور صارف آپ سے پودے سے فائبر حاصل کرنے کا کہہ سکتا ہے، اور ایسا پودا جو فائبر پیدا کر سکتا ہے کینیبینائڈ اور ٹرپینز پیدا کرنے والے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے ہم یہاں مختلف اقسام بناتے ہیں تاکہ انہیں صارفین کی ضرورت کے تحت دستیاب بنایا جا سکے۔ کینیبس کی مصنوعات کے لیے ممکنہ مارکیٹ بہت وسیع ہے۔ اسٹیون سین تمباکو کے متبادل کینیبس کی تلاش میں نکلے تھے۔ 3 برس قبل انہوں نے یہ تحقیقی کیمپس بالکل ٹھیک وقت میں قائم کیا تھا۔ امکان تو موجود تھا۔ کینیبس کو ایک عرصے تک قانون سازوں کی طرف سے شیطان صفت کہا جاتا رہا ہے، جس میں فقط نشہ آور مرکب ہوتا ہے، مگر مالیکولر بریڈنگ میں واضح پیش رفت ہو چکی ہے۔ ٹیکنالوجی اور قدر کے اعتبار سے چند برس قبل تک اس حد تک ڈیٹا کا تجزیہ اور ڈیٹا پوائنٹس کی تخلیق ممکن ہی نہیں تھی۔ Das wäre technologisch von mehreren Jahren gar nicht möglich gewesen oder nicht zahlbar.
مستقبل کے بریڈنگ پروگرامز کا مطلب ہوگا کہ بڑے سرمایہ کار اس کام میں شامل ہوں، ساتھ ہی بیج تیار کرنے والے، مصنوعی ذہانت اور بائیو انفارمیٹکس کے ماہرین بھی تحقیق کا حصہ بنیں۔ مثال کے طور پر ہم اب تک کینیبینائڈز کے 2 لاکھ ڈیٹا پوائنٹس فقط اس برس پیدا کر چکے ہیں۔ ہم نے پودوں کی مختلف خواص کے لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس بنائے ہیں۔ ہمارا جینیوم سیکوینسر ہر ہفتے 10 بلین ڈیٹا پوائنٹس بناتا ہے۔ ظاہر ہے یہ ٹیکنالوجی تمام پودوں پر آزمائی جا سکتی ہے۔ ایک پروفیسر نے ایک بار مجھ سے کہا تھا کہ فرض کرو تمہارے پاس ایک سیب ہے اور تم اس کی صرف ایک خاصیت تبدیل کر کے اس کی شیلف لائف 7 دن بڑھا سکتے ہو۔ اس تبدیلی کا دنیا پر اثر آپ خود سوچ سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مستقبل میں مالیکیولر بریڈنگ میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ مگر فی الحال ان کی توجہ کینبس پر ہے اور ان کی تحقیق کا ابتدائی مرحلہ تکمیل کے قریب ہے۔ پیور جین اربوں ڈالر کی مارکیٹ کے لیے تیار ہے۔